عورت کبھی بھی سچی محبت نہیں کرتی، ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتی ہے، ایک جگہ رکتی نہیں ہے۔ آپ میری بات سے نا اتفاقی کر سکتے ہیں، اور یہ سب عورتوں کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ کچھ مخصوص عورتیں ہوتی ہیں جن کو خواب میں ہمیشہ شہزادے اور کیا نام ہے امیر لوگ ہی آتے ہیں، کبھی غریب نائی تولی موچی نہیں آتے۔ ایک آدمی تھا، بڑا سلجھا آدمی تھا، اس نے چھوٹی سی فیکٹری بنا رکھی جوتوں کی، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے بھی نا باپ کی طرح بڑے سلجھے ہوئے تھے۔ ان کا باپ نا کہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کچھ بھی ہو جائے نا تو اپنے جو بڑے بھائی کو نا اپنا باپ سمجھنا، اس کی بات کی اہمیت جو تھی نا اس کو ایسی سمجھنا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، یہ تمہارا کبھی غلط نہیں سوچے گا تمہارے بارے میں۔ تو جو بھائیوں میں بڑا اتفاق تھا۔ کچھ دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کچھ دن بعد ہی کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بھائی کی بیوی ہے نا وہ بیمار ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی اس کو تو کینسر ہے، اور کینسر کا علاج یہاں پہ ہوگا نہیں، باہر لے کے جانا پڑے گا، یورپ میں لے کے جانا پڑے گا، بڑا خرچہ آئے گا۔ وہ بڑا پریشان گھر آتا ہے تو باقی بھائی پوچھتے ہیں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بڑا خرچہ آئے گا تو یورپ لے کے جانا پڑے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں ہے، کل سرمایہ ایک فیکٹری ہے ہمارے پاس، تو اس میں اتنا کاروبار تو نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں ہم کچھ کاروبار کر لیں گے، تو فیکٹری بیچ، اپنی بیوی پہ جو ٹریٹمنٹ کرا لے۔ وہ فیکٹری بیچتا ہے، اپنا حصہ اپنے پاس رکھتا ہے، بھائیوں کا حصہ بھائیوں کو دیتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں نہیں بھائی، تو اپنی بیوی کا علاج کرا، بعد میں دیکھیں گے۔ وہ جناب بیوی کے علاج کے لیے یورپ چلا جاتا ہے، بھائی اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں، شہر میں چلے جاتے ہیں باقی دونوں بھائی۔ علاج کراتا ہے، علاج چلتا ہے، لے کے آ جاتا ہے پاکستان، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ایک دن نا اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ بات سنیں، میرے پاس بیٹھے ہیں، کچھ بات کرنی ہے۔ شوہر بڑا خوش تھا، شاید رومانٹک بات کرے گی یا کہے گی آپ نے میرا بڑا خیال رکھا، میرے پہ بڑا خرچہ کیا، تو احسان بتائے گی کہ آپ کا بڑا شکریہ ہے۔ وہ بیٹھا بس، بیوی کہتی ہے کہ نا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ کو طلاق دے دیں۔ شوہر کہتا ہے تمہارا دماغ تو نہیں ہل گیا، کوئی نشہ تو نہیں کرتی؟ وہ کہتی ہے نہیں میں نا کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی آپ کی پیٹھ پیچھے رنگرلیاں مناؤں، مجھے آپ طلاق دے کے فارغ کر دیں۔ شوہر کہتا ہے میں پوری فیکٹری بیچ کے تم پہ لگا دی، تمہارا علاج کرا دیا، تمہیں ذرا خیال نہیں ہے بات کہتے ہوئے کہ مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے مجھے ہو گئی تو ہو گئی، اب میں کیا کروں، مجھے اب طلاق دے دو۔ اور نہ یہ نا اونچی اونچی لڑ رہے ہیں، بات گرم سردی ہو گئی۔ اس دن لڑکی کا باپ بھی گھر پہ آیا ہوا تھا، مہمان تھا، وہ بھی آیا، سنا شور تو باہر آ کے کہتا کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی دیکھو کیا کہہ رہی ہے، کہتی ہے مجھ کو طلاق دے دو۔ لڑکی صاف مکر گئی۔ لڑکی نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ لڑکی کتنا پلان بنایا ہوا تھا۔ اب وہ کہتا ہے میرے سامنے 3 بار کہا ہے طلاق دینے کے لیے اس نے۔ لڑکی کہتی ہے میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے ابو سے کہتی ہے مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے، مجھ کو طلاق دینے کے بہانے سوچ رہا ہے، میں تو رہنا چاہتی نہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ ایسا تو نہیں ہے ہمیں تہمت لگائے۔ اس کا باپ کہتا ہے بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو۔ کہتا ہے لڑکا کہ لاؤ قرآن پاک، اس کو بولو قرآن پاک پہ رکھ کے ہاتھ قسم کھائے کہ نہیں کہا اس نے۔ وہ جو لڑکی قسم کھا لیتی ہے، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا لیتی ہے۔ اب اس کا باپ نے، یہ ساری بات ہے قبائلی علاقے کی بات، کہتا ہے اس کا لڑکی کا باپ کہتا ہے ہم جرگہ بلائیں گے، جرگے میں فیصلہ کریں گے۔ جرگہ اکٹھا کر لیتے ہیں، جرگے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی مسئلہ کیا ہے؟ لڑکا بتاتا ہے کہ اس میں نے سارا خرچہ کر دیا، اپنا کل سرمایہ جو فیکٹری وہ بیچ کے اس پہ لگا دی، اور یہ بھی کہتی ہے مجھ کو طلاق دے دو، اور الٹا کہتی ہے میں نے کہا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں، لڑکی سے پوچھتا ہے، لڑکی کہتی ہے میں نے تو نہیں کہا، اور اب یہ طلاق تو دینی پڑے گی اس کو، اسے الزام لگا دیا، ہم ساتھ رہ نہیں سکتے، پلاننگ یہ تھی طلاق تو مل جائے گی اس کو اس طرح۔ اب وہی آدمی دوبارہ کہتا ہے جرگے کے سامنے کہ اس کو بولو قرآن پاک پہ حلف رکھے، ہاتھ رکھ کے قسم کھائے، حلف اٹھائے تو میں طلاق دے دوں گا اس کو۔ وہ عورت اس طرح آتی ہے، قرآن پاک لاتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے میں نے نہیں کہا، میرے شوہر نے کہا طلاق دے دو۔ سارا جرگہ پریشان۔ اب جرگے والوں کو یہ تو پتہ ہے، چہرے سے معلوم پڑ جاتا ہے سچ کون بول رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی تمہاری بیوی نے تمہارے کہنے کے مطابق قسم کھا لی ہے، اب کو طلاق بھی دینی پڑے گی اور تم کو سزا بھی ہوگی۔ اب لڑکی سے بولتے ہیں ہاں بھائی کیا سزا دیں اس کو؟ لڑکی کہتی ہے مجھ کو اس سے 60 لاکھ روپے چاہیے اور طلاق چاہیے۔ اب وہ بولتا ہے کہ میں تو سارا خرچہ اس پہ کر چکا ہوں، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں کہاں سے پیسے دوں؟ جو لڑکا تھا نا، جو بیوی کا شوہر تھا، اس کے بھائی کو پتہ چل گیا ہمارے بھائی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ بھائی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں بھائی پریشان نہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہوا کیا ہے؟
وہ سارا ماجرا بتاتا ہے. وہ کہتا ہے تو ہمارے باپ کی جگہ پہ ہمیں تمہاری بات پہ یقین ہے, تم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا, یہ سارا تمہارا بیوی کی چال ہے. اب وہ کہتے ہیں پیسے کہاں سے بندوبست کریں؟ بھائی وہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو, ہم بندوبست کر لیں گے. مارکیٹ کی آدمی ہے, ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ, پیسے لا کے دیتے ہیں ان کو 60 لاکھ, طلاق ہو جاتی ہے. جرگے میں وہاں پہ ایک بندہ تھا, وہ کہتا ہے یار تو نا بڑا پریشان ہے, ہمیں تو سچائی کی معلوم ہے پر کیا کریں, جب بات قرآن پہ آ گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں بچا, مکان تھا وہ میں نے بیچ دیا, بھائیوں سے پیسے لے لیے, تو کیا کرو گے؟ کہتا ہے پتہ نہیں کیا کروں گا, مزدوری تو کرنی ہے نا, جینا تو ہے نا. وہ کہتا ہے میرے پاس نا میرا عزیز ہوتا ہے سعودی عرب میں, تمہیں سعودی عرب میں بھیج دیں؟ وہ کہتا ہے بھیج دو. تو سعودی عرب آ جاتا ہے, ان کے پاس رہتا ہے جن کے پاس آیا ہوتا ہے. ان سے کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی کوئی کاروبار نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی پیسہ دھیلا ہے, میں تمہارے پاس رہوں گا, تمہارا ہی کھاؤں گا, اور نہ میرے پاس کرائے کے پیسے ہیں, جب میں کماؤں گا تم کو پیسے دے دوں گا. وہ لوگ تھوڑا منہ تو بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں. قدرتی بات ہے, ہفتے 10 دن بعد رمضان آتا ہے. رمضان میں یہاں بڑی سبیلیں لگتی ہیں, بڑے دسترخوان لگتے ہیں, ہر مسجد میں سحری کے افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں. لو جی پورا مہینہ سکون سے کھانا کھایا اس نے. اب نہ مہینہ گزر گیا, وہ لوگ نہ تنگ پڑنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی ہاں بھائی کیا کرنا ہے تمہارا, نکلو یہاں سے, اب بندوبست کرو, اٹھاؤ بوری بستر. وہ کہتا میں کہاں جاؤں گا, میرے پاس تو کاروبار بھی نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے جو کپڑے وپڑے پہنتے رہا, کاروبار لگواتے ہیں, میں کام پہ لے کے جاتا ہوں. اسے لے گیا جہاں پہ نا جو پولیس کا آفس ہے, جو آزاد کہتے ہیں اس کو, اس کے آفس میں لے گیا, اور وہاں پہ اندر لے گیا, اور اندر جا کے کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک دروازہ ہے, میں یہاں سے اندر نہیں جا سکتا, تو تم کو بلایا اسپیشل, تو یہ دروازہ کھول کے اندر چلا جا, وہاں پہ جو ہے نا تم کام مل جائے گا. اب وہ بندہ پریشان کہ ہاں ٹھیک ہے, اور وہ چلا گیا, چھوڑ کے چلا گیا اس کو. وہ جناب دروازے پہ رکا, سیکورٹی گارڈ نے دیکھا نہیں, یا جو بھی مسئلہ ہوا, وہ اندر دروازے پہ چلا گیا. کھول کے جب اندر گیا تو اندر جناب بڑے بڑے افسر جو ہوتے ہیں مدیر ٹائپ, وہ ان کی میٹنگ چل رہی تھی پولیس والوں کی. انہیں بڑا غصہ آیا کہ یہ کیوں اندر آ گیا, کون ہے تم؟ وہ کہتا ہے جی سمجھ تو آتی نہیں ہے, تھوڑی بہت جو عربی سیکھی ہوتی ہے, اسے کہتا ہے میں تو نوکری کے لیے آیا ہوں یہاں پہ. کہتا دیتا تم کو نوکری. فون کرتے ہیں شرطے کو, ہاں بھائی اٹھاؤ, ڈال دو جیل میں, اس کو لے جاؤ, بند کر دو کمرے میں. کمرے میں بند کر دیتے ہیں. وہ چیختا ہے چلاتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, مجھے چھوڑ دو, بے گناہ ہوں. جب میٹنگ ختم ہوتی ہے تو باہر آتا ہے, وہ پھر آواز سنتا ہے اس کی, کہتا ہے لے کے آؤ اس کو. اسے لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں تم پاگل ہے, تم کیوں آیا وہاں پہ, کس نے بھیجا تم کو؟ وہ نا اپنی جو ٹوٹی پھوٹی عربی میں سارا واقعہ بتاتا ہے کہ کیسے میرا باپ تھا, وہ فیکٹری چھوڑ کے گیا, میں نے شادی کی, بیوی نے دھوکہ دے دیا, مکان بک گیا, یہاں پہ آیا تو جن کے پاس رہ رہا تھا انہوں نے دھوکہ دیا, یہاں پہ چھوڑ گیا مجھے جان بوجھ کے, جان چھڑانے کے لیے. وہ کہتا اچھا, وہ کہتا تم کیا کام کر لیتا ہے؟ کہتا کوئی بھی کام دے دو. وہ کہتا ہے میرے پاس نا مزرعہ ہے, بھینسیں وغیرہ کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ استراح ہوتا ہے, یہ جا کے شام کو بیٹھ کے وہاں پہ شیشہ پیتے ہیں, تو وہ جگہ ہے وہاں پہ, وہاں اونٹ وغیرہ ہیں, بکریاں وغیرہ ہیں, بھینس تو یہاں ہوتی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لوں گا. وہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ جی, کچھ دنوں میں جنگل میں منگل کر دیتا ہے, بڑا اچھا کام کر دیتا ہے. وہ جب ایک دن آتا ہے, اکثر وہ کھانا باہر سے منگاتے تھے, آرڈر کرتے تھے, یہ کھانا بنا کے پیش کرتا ہے, کہتا ہے میرے ہاتھ کا کھانا کھا لیں ایک بار, اب بھول جائیں گے ہر چیز ہی, بڑا مزہ کھانا بناتا ہوں. کھانا کھایا, بڑے خوش. وہ آپس میں نا فرینکلی ہو گئے, دوست سے بن گئے. اسے گپ شپ کرتے کہتا ہے کہ تو پہلے کیا کام کرتا تھا پاکستان میں, یہاں سے پہلے کاروبار تو کرتا تھا نا؟ کہتے میں جوتوں کا مالک تھا, فیکٹری جوتوں کی میرے باپ کی, وہ میں نے بنائی تھی باپ کے ساتھ مل کے. کہتا جوتے تم کو بنانے آتے ہیں؟ کہتا ہر قسم کے. کہتا اگر کاروبار شروع کریں تو؟ کہتا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ سعودی سے کہتا ہے ٹھیک ہے, آدھ ہاتھ پہ کاروبار ہے, پرافٹ آدھا آدھا, پیسہ میرا, کام تو نے کرنا ہے. وہ جی فیکٹری بنا لیتے ہیں جوتوں کی, فیکٹری چل پڑتی ہے ان کی, اور وہ جوتے ان کے پائیدار ہوتے ہیں, اچھے ڈیزائن ہوتے ہیں. وہ تو بچپن سے کام کرتا ہے, یہ دیکھتا ہے کام. وہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو بلا دیتا ہے, ان کو بھی اچھی پوسٹ دیتا ہے, خود کام کرتا ہے, خوب تنخواہ دیتا ہے, بیٹھ کے کھلاتا ہے بھائیوں کو. وہیں پہ یہ کوئی پاکستانی فیملی تھی, سوکھے تھے, پیسے والے تھے. کہتے ہیں نا خاندان خان پرونے,
اب اس کے پاس پیسہ تھا، اچھا رشتہ ہو سکتا تھا، اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، وہاں شادی ہو گئی، بڑے خوشحال زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی بھی نیکی رائیگاں نہیں جاتی، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ آپ کو پلٹ پلٹ کے دیتی ہے، ایک در بند کرتی ہے تو ہزار در کھولتی ہے، بس ہم کو نا انتظار نہیں ہوتا، صبر نہیں کرتے۔ اب یہ تو دوبارہ سٹینڈ ہو گیا۔ اب اس کی جو بیوی تھی جس نے اسے طلاق لی تھی، اس کو دوبارہ وہی مسئلہ ہوا جو کینسر کا تھا۔ چند سال بعد دوبارہ اس کو کینسر کی جو بیماری دوبارہ نکل آئی۔ اب جو اس کا عاشق تھا، جس نے شادی جسے کی تھی، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، بچے بھی چھوڑ گئے وہاں پہ۔ اب بیوی در بدر کی ہو گئی، خاک چھانتی، نہ اس کا علاج ہوتا، ذہنی مریض ہو گئی، سٹھیا سی گئی، گلیوں میں جاتی لوگ پتھر مارتے، کپڑے سے گندے تھے، کپڑوں میں ہی اس کے پیشاب وغیرہ نکلتے ہوتے تھے، اس پر بدبو آ رہی تھی، وہ عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ قرآن پاک سے سچا ہو جھوٹا ہو، اس کے جہاں تک فیصلہ لاؤ ہی مت۔ آپ کو اگر بات پہ یقین ہے، جس نے جھوٹ بولنا ہے نا، اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بول دینا ہے، اس کو ڈر خوف نہیں ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ اکثر ایسی ہے کہ نا جو قرآن کی مار ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اپنے فیصلوں میں بے شک آپ کو ظاہر ہے قرآن کا حوالہ دینے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن میں فیصلوں میں لانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے۔ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔ اور اینک اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ میری نا آنکھ خراب ہو رہی ہے۔